جی ہم آج موجود ہیں ملک نوریز کے ساتھ جو کہ علماء کمیٹی پنجاب کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے سوال کرتے ہیں کہ لانگ مارچ کے انتظامات کے حوالے سے ضلعی جو ہیں ٹکٹ ہولڈر کے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ملک صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں 26 نیوز کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا اپنا اظہار خیال کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ ضلعی تنظیم گجرانوالہ کی جو ہے وہ 100% فیل ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ ان میں سے چند ٹکٹ ہولڈرز جو تھے وہ وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے خان صاحب کی کال پہ, اور ان چند کے ساتھ بھی 2-3 افراد سے زیادہ نہیں تھے موجود. راستے بند ہر حکومت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خود بخود ہاؤس اریسٹ کروانے کی کوششیں کریں. کم از کم آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ضلع کے تمام افراد کو لے کر چلتے, اور نہیں تو کم از کم اپنے ہی راستے کلیئر کروا دیتے. اب اپنے اگر آپ ہر بندہ اپنے راستے کو اپنے حلقے کو کلیئر کروانے کی کوشش کرتا تو بہت اچھے طریقے سے ہم یہاں سے عوام کو لے کر جا سکتے تھے. اب احمد چٹا صاحب ہیں, ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ بہت بڑا قافلہ لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قافلہ لے کے گئے ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں لے کے گئے, لیکن میں یہ بات بھی ساتھ کہوں گا عامر ڈار صاحب جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں وہ, اور ساتھ احسن سلیم بریار اور میں اور عمر فاروق بٹ صاحب ہیں, ہم تینوں چاروں وہاں پر موجود تھے چناب کے پل پہ. ہم نے پورا وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا ہے. وہاں پہ وہ حلقہ بنتا تھا احمد چٹا صاحب کا. احمد چٹا صاحب کو چاہیے تھا وہاں پہ اپنا یہ راستہ کلیئر کرواتے. پیچھے کم و بیش ہمارے قافلے میں 3000 سے زائد افراد تھے. ہم کیونکہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے تھے کسی کے ساتھ, ہم جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے تھے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو. لیکن ان لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. عوام کا تو کام یہ ہے کہ عوام نے ساتھ چلنا ہے اپنے لیڈرز کے. عوام جب تک لیڈرز آگے نہیں آئیں گے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سسٹم ایسا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ یاسمین راشد پر حملے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک معزز خاتون ہے ہماری. ان کی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, انہوں نے صحت کارڈ کے لیے بڑا کام کیا ہے. لیکن حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک کینسر سے لڑنے والی خاتون جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرتے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ میرا جب رابطہ ہوا تو مجھے پتا چلا ان کی ایک گاڑی توڑ دی گئی, اس کے بعد دوسری گاڑی توڑ دی گئی. پھر میرا ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب سے رابطہ ہوا. لکھوی صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں پہ ہماری گاڑیاں بھی ساری توڑ دی گئی ہیں, تباہ کر دی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم گجرانوالہ کی طرف ہمارا قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے.